بنیاد کہے گی تو دہشت گرد ہے. فاروق کشمیری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. نقوی صاحب بڑی حکیمانہ بات. انہوں نے کہا کہ بنیاد فوراً یہ کہے گی تو دہشت گرد ہے. بنیاد سے کیا لینے آیا ہے؟ دروازے پہ جا. اور اگر کوئی دیوار کے پاس آئے, دیوار کہے گی تو نقب زن ہے, کیا لینے آیا ہے؟ تو نقب زن ہے, دروازے پہ جا. اور اگر کوئی چھت پہ جائے, چھت کہے گی تو چور ہے. اکابر اصحاب کے دور میں یہ بےہودگیاں نہ تھی. یہ نظریہ ضرورت کی خیر ہو. اور ایک دفعہ برادرم فاروق کشمیری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند درد صلوات پڑھیے. یہ بات ایسے نہیں تھی, یہ بعد کی ملوکیت کی ضرورت کے تحت باتیں گھڑی گئی. ورنہ حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ ہے. اور پھر دوسرے مقام پر عبداللہ ابن عمر کو جھڑک دیا فرزند رسول امام حسن نے, بھاگ جاؤ, غلام زادے ہو تم ہمارے. یہ آئے, عمر میں بھی کافی بڑے تھے. آئے, بابا تم کہتے ہو میں حاکم ہوں مسلمانوں کا, میں خلیفہ ہوں. میں نے ابھی رسول کے بیٹے کو, یاد رکھیں اصحاب کرام کبھی بھی حسن حسین کو فرزند رسول کے بغیر نہیں پکارتے تھے. رسول کے بیٹے نے کہا ہے تم غلام زادے ہو. بابا نے کہا فوراً کرو, جلدی کرو. میں نے حضرت عمر کی اس اجلت پر غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر نے کہا کہ جلدی سے لکھوا کے لاؤ, ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی. ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی, پیغمبر مانگتا رہا, ہم نے قلم جواب دے دی. اور پھر یہ واقعہ اپنے متن اور بطن سے یہ بتاتا ہے کہ محمد و آل محمد جب بھی لکھتے ہیں پروانہ نجات لکھتے ہیں. اور اگلی بات امت کہتی ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا, رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا. اگر یہ بعد میں یہ باتیں ڈالی گئی, اگر اصحاب کو کا یہ ایمان ہوتا کہ رسول لکھنا نہیں جاتا, کلموں کے ڈھیر لگا دیتے. کلموں کے ڈھیر لگا دیتے. سائیں یہ ایگل سے لکھیں, یہ پارکر سے لکھیں, آپ کو تو لکھنا نہیں آتا. آپ کو لکھنا نہیں آتا. یہ قلم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے سب کا ایمان تھا پیغمبر لکھنا جانتا ہے, جیسا پیغمبر لکھنا جانتا ہے ایسا کوئی نہیں جانتا.
اور ایک دفعہ پیغمبر نے ایک دفعہ لکھا ہے، ایک دفعہ، فقط ایک دفعہ لکھا ہے۔ صلح حدیبیہ تحریر ہوئی، علی نے لکھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ صنادید عرب بگڑ گئے کہ اگر ہم عبداللہ کے بیٹے کو رسول مان رہے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ کاٹ دو، یہ کاٹ دو۔ جب اسرار بڑھا انہوں نے کہا علی کاٹ دو۔ علی مزاج پیغمبر کو سمجھتے ہیں کہ اب آقا حکم دیں گے کہ علی کاٹ دو، اس سے پہلے کہ آقا بولیں علی نے تحریر رسول اللہ کے آگے رکھ دی۔ جو حضور کا مزاج آئے آپ کر دیں، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا۔ رسول نے اپنے قلم سے کاٹا اور لکھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اس میں بھی ایک اعجاز ہے کہ محمد پہلے عبداللہ ہے پھر رسول اللہ ہے۔ ایک اس تحریر میں ایک بات اور سمجھ آئی، اگر محمد لکھے تو مجلس خدا سے لکھتا ہے، عبداللہ لکھے گا، اور علی لکھے مجلس بشر میں لکھے گا، رسول اللہ لکھے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، مجلس بڑے خوبصورت انداز میں آگے جا رہی ہے، مگر یہ ذکر ہی خوبصورتوں کا ہے، یہ ذکر ہی خوبصورتوں کا۔ ہر زاویہ نگاہ سے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، شاعر اسلامی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں۔ یاد رکھو، یہ مسجد سب مسلمانوں کی ہے، یہ امام بارگاہ سب مسلمانوں کا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امام بارگاہ ہے، پھر امام سب کے کامن ہے۔ میں نے کل جامی کی وہ آپ کے سامنے ربائی پڑھی تھی کہ مجدد اہل سنت ملا عبد الرحمن جامی، اس کا عقیدہ کہ علی شاہ مردان امام کبیرہ، تو اگر جامی علی کو امام کبیر مان رہا ہے، وہ کون سنی ہے جو علی کو امام نہیں مانتا؟ پھر علی کو امام مانتا ہے، یہ بارگاہ امام کی ہے، پھر ہر مسلمان کی یہ بارگاہ۔ اسی طرح سے مسجد سب مسلمانوں کی ہے۔ کسٹوڈین، خدمت کرنے والے کوئی بھی ہو جائیں،